الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، ام یقولون تقولا، یہ فرمایا یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، باوجود کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ان کے مفاد میں ہے، وہ حق اور سچ ہے، اور ان کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ اس کو لے لیں. اور یہ کہ ان کے قبول نہ کرنے کی وجوہات بھی ہو سکتا ہیں. ان وجوہات میں سے ایک وجہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گڑھی ہوئی باتیں ہیں. تو فرمایا جب یہ باتیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فضیلت حاصل تھی اسلام کے اعلان سے پہلے بھی، قابل احترام تھے، صادق تھے، امین تھے بقول آپ لوگوں کی. ہے تو حقیقت تھی یہ بات، لیکن اتنی حقیقت تھی کہ آپ لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حیثیت کے باوجود وادی مکہ میں قریش کے دانشوروں میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ بڑے لغت پران لوگ ہیں اور ماہر لسانیات ہیں، اور نفیس اور عمدہ قسم کی باتیں ادیبانہ انداز میں کہہ دیتے ہیں، اسے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے ایک ہاتھ آگے ہے. تو فرمایا اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنے طور پر گڑھ لیا ہے، آپ کی اپنی باتیں ہیں، تو پھر ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. تو آپ لوگ تو عربی زبان کے ماہر ترین لوگ، پورے جزیرے میں قریش جیسے عربی زبان پر گرفت اور تسلط رکھنے والی اور کوئی قوم نہیں تھی، تو پھر آپ لوگ کس درد کے دوا ہو؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. تو پھر لے آؤ، وہ لوگ لے آئیں قرآن کریم جیسی کوئی بات جو اپنے حکم، لفظ، مفہوم اور حسن ادا میں قرآن جیسی. ایک تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کریم باتوں کا مجموعہ نہیں، احکامات کا خلاصہ، اور ان احکامات کی تبیین میں اللہ رب العزت کی طرف سے الفاظ کی چناؤ بھی ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی ادیب سے ادیب تر انسان بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتا ہے. اور الفاظ کے پرمغز ہونا وہ بھی اپنی جگہ. کچھ لوگ، آپ لوگ جو اتنے تسلط رکھتے ہو عربی ادب اور زبان پر، لے آؤ نا اس جیسے کوئی. ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچ بولتے ہو کہ واقعی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود تسلیم فرمائی ہے، آپ کی اپنی بات ہے. ان کے قرآن قبول نہ کرنا اور آپ پر ایمان نہ لانے کی شکوک شبہات ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کی یہ خود بخود آٹومیٹکلی یوں پیدا ہو، کوئی کہا فرما نہیں تھا.
کسی کی تخلیق اور اس کا منصوبہ بندی، پروگرام اور پلان شامل حال نہیں تھا؟ ام ہم الخالقون، یا یہ کہ اپنے خالق یہ خود ہیں؟ یہ بھی ان کے غرور کا ایک سبب بن سکتا ہے کہ جو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، وہ سمجھتے ہیں جب ہم ایسے لوگ ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کی؟ یا تو یہ بات ان کے دل میں آتی ہوگی ام خلق السماوات والارض، کہ یہ ابو جہل نے، ابو لہب نے، ان جیسوں نے، صنادید مشرکین نے خلق السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ ایسے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، تو ان کہتے ہیں تو کسی سے کم نہیں ہے، آسمان دیکھ لیجیے، یہ سورج چاند ستارے دیکھ لیجیے، یہ ہم نے پیدا کرنا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ظاہر کر لو نا، کیا یہی ان کے ذہن میں بات ہے خلق السماوات والارض؟ بل لا یوقنون، بات یہ نہیں ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ ہم تو ایک بے بس مخلوق ہے، کیا حیثیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ تو بہترین مکارم اخلاق کے مالک ہیں، وہ کچھ نہ کر سکے تو آپ لوگ کون ہوتے ہو آسمان اور زمین تخلیق کرنے والا؟ بل لا یوقنون، حقیقت یہ کہ ان کو اللہ اور اس کے فرمانبرداری پر یقین ہے۔ چلو یہ بات ہو سکتی، ام عندهم خزائن ربک، یا یہ بات ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے خزانوں پر بیٹھے ہوئے قابض ہیں، اور ایک خزانہ اللہ کے کائنات کے جو ان کے مٹھی میں ہوں، اور ام ہم المسیطرون، یا یہ کہ پوری دنیا ان کی گرفت میں ہو، پوری دنیا ان کی مٹھی میں بند ہو، جس کو چاہے چھوڑ دیں، جس کو چاہے پکڑ لیں، جہاں چاہے آئے، جیسے چاہے جائے۔ تو یہ سب باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں ہے، تو کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کا؟ کس چیز نے ان کو ایمان سے محروم کر رکھا ہے، باوجود کہ انواع و اقسام کے حقائق ان کے سامنے موجود اور ظاہر ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نظام کائنات بنایا ہے اور اللہ کی ذات ہی اس کو چلا رہا ہے۔ تو ان کی یہ احمقانہ سوچ اور فکر سمجھ سے باہر ہے۔ تو اگلے درس میں ان عنوانات سے متعلق دیگر چند آیتیں بھی موجود ہیں، ان پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بحث ہوگی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا جاتا ہے اللہ رب العزت ان کو میرے اور آپ کے حسنات میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔